حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سواری ہلاک ہو گئی ہے، آپ مجھے کوئی سواری عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو کوئی سواری موجود نہیں ہے۔ ایک آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے ایک ایسے آدمی کے متعلق بتاتا ہوں جو اسے سواری دے دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اس بھلائی کو سر انجام دینے والے کی مثل اجر و ثواب ملے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 209۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کے لیے حج یا عمرہ کا احرام باندھے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2532۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا مال حاصل کرنے کے لیے قصداً جھوٹی قسم اٹھائے تو وہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر ناراض ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3759۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4666۔